آج کی میری ویڈیو ان بہنوں کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ہونے والی ہے جن کے ہسبینڈ ماماز بوائے ہیں۔ شادی کے بعد 80% خواتین کو اس سچویشن کو فیس کرنا پڑتا ہے اور بہت مشکل ہوتا ہے ان چیزوں کو فیس کرنا، اور ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہماری لائف میں کیا چل رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے اور آگے ہم کس طرح سے اپنی لائف میں سروائیو کریں گی۔ ایک عورت کے لیے یہ سچویشن بہت ہارڈ ہوتی ہے جب اسے شادی کے بعد یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہر کام جو ہے وہ اپنی مدر سے پوچھ کے کریں گے آپ کے ہسبینڈ، کوئی بھی بات ہو یا ایون کہ آپ کی اپنی لائف کے جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے ہسبینڈ جب اپنی مدر سے پوچھ کے کرتے ہیں تو، اور ہم وائفز کو اس طرح سے لگتا ہے جیسے ہماری ان کی لائف میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو اس طرح کی سچویشن میں ایک بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں میری سب پیاری پیاری بہنیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گی۔ شادی کے بعد نا ایک عورت بہت زیادہ اکیلا فیل کرتی ہے جب اس کے ہسبینڈ جو ہیں وہ ماماز بوائے ہوتے ہیں۔ وہ ہر بات ہر کام پوچھنے کے لیے اپنی مدر کے پاس جاتے ہیں، اور سم ٹائم تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ہمیں اپنے ہسبینڈ اپنی مدر سے جو ہے وہ پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمارے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے اور ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ہماری ان کی لائف میں کوئی ویلیو نہیں ہے، اور ہم یہاں پر کس لیے ہیں، ہمارا یہاں پر رہنے کا کیا مطلب ہے اگر ہمارے ہسبینڈ نے ہمارے سے کوئی جو ہے وہ رائے نہیں لینی۔ اور بہت ساری میری بہنوں کے کومنٹس بھی آئے تھے کہ آپ ہی ہمارے ہسبینڈ جو ہیں وہ ماماز بوائے ہیں تو ہم کس طرح سے ڈیل کریں، ہسبینڈ کے ساتھ اپنے ریلیشن کو کس طرح سے سٹرونگ کریں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے نا تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرا ہسبینڈ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ مجھے فرسٹ پہ رکھے، ٹھیک ہے، دوسروں کو وقت دینے سے زیادہ میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے، دوسروں سے مشورے لینے سے زیادہ میرے سے مشورے لے، اور جس دن چھٹی ہے گھر پہ ہے تو بس ہسبینڈ میرے پاس ہی بیٹھے رہیں یا میرے ساتھ ہی ٹائم سپینڈ کریں یا میرے ساتھ گھر سے باہر چلے جائیں۔ وہ اپنی فیملی کو ٹائم نہ دیں، اپنی فیملی کو سپورٹ نہ کریں، اپنی فیملی کی رسپانسبلٹیز کو پورا نہ کریں۔ ایک لڑکی شادی کے بعد یہ چاہتی ہے، یہ سب کچھ آپ کو ملتا ضرور ہے لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کچھ وقت جو ہے آپ کو صبر کے ساتھ گزارنا پڑتا ہے، اس کے بعد آپ کو وہ ویلیو اور وہ امپورٹنس ملتی ہے جو وہ اپنی مدر کو دیتے ہیں یا جو وہ اپنی فیملی کو دیتے ہیں۔ اور جو میری بہنیں یہ سوچتی ہیں کہ ہسبینڈ ہر بات جو ہے وہ اپنی مدر سے پوچھتے ہیں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مدر سے پوچھتے ہیں، تو مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں؟ مدر جب اپنے بیٹے کی شادی کرتی ہے نا تو اس وقت وہ تقریباً 50+ ہوتی ہے، اس نے اپنی زندگی کے 50 سال جو ہے نا وہ گزارے ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کو یہ ویلیو اور یہ امپورٹنس ملتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے آپ کو بھی شادی کے بعد کچھ سال کا عرصہ گزارنا ہوگا، کچھ سال صبر کے ساتھ گزارنے ہوں گے، اس کے بعد آپ کو ویلیو اور امپورٹنس ملنا سٹارٹ ہوگی۔ اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری خواتین کیا مسٹیک کرتی ہیں، وہ اپنے ہسبینڈ کو اپنے جو ہے نا ان لاز سے چھیننے کی کوشش کرتی ہیں کہ میں اپنے ہسبینڈ کو چھین لوں یا میں سائڈ پہ کر لوں یا میں انہیں اپنی طرف کر لوں۔ اس طرح سے چھیننے سے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ جیسی بھی سچویشن چل رہی ہوتی ہیں، آپ کے ہسبینڈ ظاہر ہے اپنی فیملی کے ساتھ ایک اچھا بانڈ ہوتا ہے ہر انسان کا، اور شادی کے بعد بچوں کا یہ رائٹ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کی رسپانسبلٹیز کو پورا کریں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں۔ اور یہاں پر ایک عورت کے دماغ میں بھی آتا ہے کہ میں بھی اپنے ہسبینڈ کے لیے اپنے گھر والوں کو، اپنے پیرنٹس کو، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آئی ہوں، تو مجھے کیوں نہیں وہ امپورٹنس دی جا رہی۔ بات تو ہماری بھی بالکل ٹھیک ہوتی ہے، لیکن یہ چیز صرف ایک ہی طرح سے پوسیبل ہوتی ہے اگر آپ کی مدر ان لو آپ کے ہسبینڈ کو سمجھائیں کہ بھئی آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو بھی ٹائم دو، ہمیں ٹائم دینے کے ساتھ ساتھ، اور تمہاری بیوی اب تمہاری رسپانسبلٹی ہے، اس کی ضرورت کا، اس کی خوشی کا، ہر چیز کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ یہ چیز صرف اس طرح سے پوسیبل ہوتی ہے، لیکن آج کل کے دور میں بہت کم مدر ان لاز جو ہے نا وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے بیٹوں کو اس طرح سے گائیڈ کرتی ہیں۔ تو آپ نے شادی کے بعد کسی بھی طرح کے کمپٹیشن میں ہرگز نہیں پڑنا ہوتا اپنی مدر ان لو کے ساتھ، نہ ہی آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گلے شکوے کرنے ہیں کہ آپ مجھے ٹائم دینے کی بجائے اپنی مدر کو ٹائم دیتے ہیں یا آپ ان کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، میرے ساتھ کیوں نہیں کرتے۔ کبھی کبھار تو اس طرح کی بات کی جا سکتی ہے اگر آپ کو لگے کہ کرنی چاہیے، لیکن ہر بار اور دن میں بار بار اگر آپ یہی بات اپنے ہسبینڈ سے کریں گی نا تو آپ جتنا ان کو کلوز کرنا چاہتی ہیں نا وہ اتنے ہی آپ سے دور ہو جائیں گے۔ تو آپ نے بالکل بھی ان کو جو ہے نا
چھیننے کی کوشش نہیں کرنی. آپ نے تھوڑی سی رشتوں کو سپیس دینی ہے, تھوڑی سی اپنے ہسبینڈ کو آپ نے سپیس دینی ہے کہ وہ کمفرٹیبل فیل کریں, وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کر کے کمفرٹیبل فیل کریں. بلکہ ایسا نہ ہو کہ اگر وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں تو ان کے مائنڈ میں یہی چیز چل رہی ہے کہ اب میں روم میں جاؤں گا تو میری وائف مجھے کیا بولے گی, یا اس کا موڈ آف ہوگا, یا اس کا میرے ساتھ کیا بیہیویئر ہوگا. یہ چیزیں نا آپ کے ہسبینڈ سے آپ کو دور کر دیتی ہیں. بلکہ آپ نے خود کو ٹائم دینا ہے, خود کو بھی توجہ دینی ہے, اور تھوڑی سی سپیس جو ہے نا اپنے ریلیشن میں آپ نے ضرور رکھنی ہے. تھوڑا سا ان چیزوں سے ہٹ کر بھی انسان کی ایک لائف ہوتی ہے. آپ اپنی اس لائف کو بھی انجوائے کرنے کی کوشش کریں اور اپنی سیلف کیئر کریں, خود کا دھیان رکھیں. لائف میں کچھ کرنا چاہتی ہیں, آگے بڑھنا چاہتی ہیں تو آپ اس کے اوپر بھی کام کر سکتی ہیں. مطلب آپ نے خود کو بھی تھوڑا سا نا بیزی کر لینا ہے. زیادہ تر یہ پرابلم اس لیے ہوتی ہے کہ جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے نا, اور شادی کے بعد جب بھی وہ اپنے روم میں جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ اکیلی روم میں ہوتی ہے اور کوئی اسے اتنا خاص کام بھی نہیں ہوتا, اور پھر وہ نا ادھر ادھر کی سوچیں سوچتی رہتی ہے, اور پھر آ جا کر یہی باتیں رہ جاتی ہیں ضرور ان لوگوں نے میرے بارے میں ہی بات کی ہوگی. تو اس طرح کی نیگیٹو تھاٹس جو ہے نا وہ آپ نے بالکل بھی نہیں رکھنی, بلکہ آپ نے پازیٹیو رہنا ہے. آپ نے نیگیٹو چیزیں بھی اگر آپ دیکھ رہی ہیں نا تو آپ نے ان کو پازیٹیو لینے کی کوشش کرنی ہے. یہی آپ کا بیہیویئر ہوتا ہے جو آپ کے ہسبینڈ کی اور آپ کے ان لاز کے دل میں آپ کی رسپیکٹ بناتا ہے, آپ کی جگہ بناتا ہے. ساتھ میں آپ کے ہسبینڈ جب بھی آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, جتنا بھی ٹائم وہ آپ کو دیں, تو آپ نے دوسروں کو لے کر ان سے کوئی بات نہیں کرنی, نہ ہی دوسروں کی باتوں کی وجہ سے آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے ریلیشن کو خراب کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. بلکہ آپ کا جتنا بھی ٹائم ہوتا ہے وہ آپ نے اپنی بات کرنی ہے اور اچھے سے وہ ٹائم سپینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور پازیٹیو رہنا ہے, اور پازیٹیو چیزوں کو ہی لے کر آپ نے بات کرنی ہے. کوئی آپ کو کیا کہتا ہے یا آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے, اس چیز سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. جب آپ کے ہسبینڈ بھی آپ میں یہی چیز دیکھتے ہیں نا کہ میری وائف نے تو کبھی بھی میری فیملی کے بارے میں کوئی بھی نیگیٹیو جو تھاٹ ہے وہ میرے ساتھ شیئر نہیں کی, مطلب کبھی بھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی, تو اس طرح سے پھر آپ کے ہسبینڈ نا آپ کے اوپر بلیو رکھتے ہیں اور وہ آپ کو امپورٹنس دینا سٹارٹ کرتے ہیں کہ میری بیوی پازیٹیو ہے, میں نے اپنی بیوی سے کبھی اپنی مدر یا اپنی سسٹر کے بارے میں کوئی بات نہیں سنی, صرف میرے فیملی والے ہی ہیں جو مجھے ہر وقت میری وائف کے بارے میں مجھ سے نیگیٹیو بات کرتے ہیں. تو آپ نے اپنے ٹائم کو انجوائے کرنے کی کوشش کرنی ہے, اپنی لائف کو انجوائے کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور پازیٹیو رہنا ہے, ہر چیز کو پازیٹیو لینے کی کوشش کرنی ہے. ماماز بوائے کو آپ جتنا ان کی مدر سے چھیننے کی کوشش کریں گی, یا جتنا آپ باتوں کے ساتھ ان کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کریں گی, وہ اتنے ہی آپ سے دور ہوتے جائیں گے. اس لیے آپ نے کوئی بھی اس طرح کا کام نہیں کرنا. آپ نے بالکل بھی جو ہے نا اپنے ان لاز کی کوئی بھی بات اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں کرنی کہ میرے ساتھ ان کا یہ بیہیویئر ہے, یا میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے, یا کوئی بھی بات. آپ نے صرف اپنی لائف کو لے کے اپنے ہسبینڈ سے بات کرنی ہے, اور اپنی لائف میں آپ نے چل رہنے کی کوشش کرنی ہے. آئی نو, میں یہ چیز انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں کہ جو خواتین ماماز بوائے کے ساتھ سروائیو کر رہی ہوتی ہیں نا, تو وہ بہت ہارڈ ٹائم ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے, بہت زیادہ ہم خود کو تنہا فیل کرتے ہیں, اکیلا فیل کرتے ہیں. بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسی ہماری یہاں پر جگہ نہیں ہے تو پھر ہمیں یہاں پر رہنا ہی کیوں ہے. اور یہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے تو ہمیں ہر سچویشن کو نا خود ہی فیس کرنا پڑتا ہے. بہت بار تو ہم اپنی مدر اور اپنی بہنوں کے ساتھ بھی یہ چیز شیئر کرنا پسند نہیں کرتے کہ ہمارے گھر والے ہماری وجہ سے پریشان نہ ہوں, اور بہت بار کچھ بہنیں جو ہیں وہ یہ چیزیں شیئر کر بھی دیتی ہیں, لیکن ہماری مدر سے بھی ہمیں یہی چیز سننے کو ملتی ہے کہ بیٹا آپ کے جو فادر ہیں وہ بھی ایسے ہی تھے, آپ کی جو دادی تھی وہ بھی ایسی ہی تھی, تو یہ چیز جو ہے نا وہ ہر عورت کو فیس کرنا پڑتی ہے. تو تھوڑا سا مشکل وقت ہوتا ہے, اس کے بعد آسانی جو ہے وہ ضرور آتی ہے. تو آپ اس وقت جو ہے نا صبر سے کام لو. میں اپنی بہنوں سے ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ ہر ریلیشن کو اپنا بیسٹ دیں, ٹھیک ہے, یعنی آپ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. اور جب آپ اپنا بیسٹ دیتے ہیں نا, آپ لوئل ہوتے ہیں نا دل سے, تو آپ کو اس چیز کا صلہ ضرور ملتا ہے. اگر آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لوئل ہیں نا تو کسی کی باتیں آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. ہمارا کلچر ہی ایسا ہے, 90% خواتین جو ہے پاکستان میں ان کو یہ چیز فیس کرنا پڑتی ہے ان لاز کی طرف سے یا ماماز بوائے کی طرف سے. تو آپ نے اس چیز کو یہ نہیں سوچنا کہ یہ صرف میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, بہت ساری خواتین کو یہی چیز فیس کرنا پڑتی ہے. اور بہت ساری میری بہنیں
بہنیں یہی سوچتی ہیں کہ یہ صرف ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے، یہ صرف ہمیں ہی فیس کرنا پڑ رہا ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ چیزیں بہت ساری خواتین کو اس جو ہے نا سچویشن سے گزرنا پڑتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بس آپ نے دوسرے کی باتوں کی وجہ سے یا دوسروں کا جو آپ کے ساتھ بیہیویئر ہے اس کی وجہ سے آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنا موڈ بالکل بھی آف نہیں رکھنا. اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آپ نے بالکل بھی اپنے ریلیشن کو خراب نہیں ہونے دینا. اور جو میری بہنیں یہ کہتی ہیں کہ ہسبینڈ کا موڈ سب کے ساتھ ٹھیک ہے اور صرف میرے ساتھ ہی ٹھیک نہیں ہے یا میرے بچے کے ساتھ ہی ان کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے، تو بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ان لاز ایسے ہوتے ہیں، کچھ مدر ان لاز ایسی ہوتی ہیں جو شادی کے بعد فوراً سے اپنے بیٹوں کو نا اس چیز کا تانا دینا سٹارٹ کر دیتی ہیں کہ تم تو بیوی کے ہو کے رہ گئے ہو، تم اب پہلے جیسے نہیں رہے. ایون کہ ایسی کوئی بات نہ بھی ہونا تو یہ سنٹینس میں کہتی ہوں ہر بیٹے کو شادی کے بعد سننا پڑتا ہے. جس طرح سے ہم بہوؤں کا یہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں ان لاز میں جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا چاہے ہم اچھے ہی ہوں، تو بالکل اسی طرح سے ہر بیٹے کو بھی شادی کے بعد یہ چیزیں فیس کرنا پڑتی ہیں. تو اسی وجہ سے پھر بہت سارے ہسبینڈ جو ہوتے ہیں نا وہ اس لیے بھی اپنی بیوی کو زیادہ ویلیو نہیں دے رہے ہوتے یا وہ چیز شو نہیں کر رہے ہوتے کہ میری مدر جو ہے نا مجھے یہ نہ کہیں کہ تم میرے سے زیادہ جو ہے نا وہ اپنی بیوی کو ٹائم دے رہے ہو یا اپنی بیوی کو ویلیو دے رہے ہو، یا میرے لیے تو تم نے ایسا کیا نہیں تھا اور اپنی بیوی کے لیے تم ایسا کر رہے ہو. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ہسبینڈ نے بھی دیکھ کے چلنا ہوتا ہے، تو اس لیے کسی بھی بات کو دل پہ نہ لیا کریں. اگر آپ بہت کچھ چاہتی ہیں تو بہت کچھ ملنے میں کچھ عرصہ ضرور لگتا ہے. ہوپس ہو کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی. کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کیجیے گا. میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.